پھر میں نے ان کو بتایا، وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. کہیں نہیں لکھا ابو حنیفہ کو مانو، قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. میں نے کہا قرآن میں 2 آیتیں، آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی. دوسری آیت ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے، اس شخص کو فالو کرو. اب میں نے کہا قرآن 2 متضاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا. ایک جگہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو، ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیں ایک چھوٹی سی کلپ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی، جس میں انہوں نے قرآن مجید سے ہی تقلید ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی قرآن مجید ان کی نظر میں حکم دیتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے تقلید کرو. حالانکہ یہاں آپ دیکھیں جو لفظ استعمال ہے نا، اتباع کا استعمال ہے. یہاں کہیں پورے قرآن میں کہیں بھی تقلید کا استعمال نہیں کہ کسی کی تقلید کرو. یہاں انہوں نے جو آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت کیا ہے دیکھیں آپ، یہ ہے آیت سورہ لقمان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری طرف آتا ہے. تو اس میں جو اتباع کا جو حکم ہے، کس کی اتباع، من سے مراد ہے کون؟ مفتی صاحب نے یہ واضح نہیں کیا کہ من سے مراد کون ہے. انہوں نے 2 آیتوں کو ٹکرا دیا، کہا کہ دیکھو اس کا اگر یہ مطلب لیتے ہو کہ قرآن کی اتباع کرنا ہے تو یہاں تو ہے کسی اور کی اتباع کرنا، تو ٹکرا تھوڑی رہی آیتیں. تو دیکھیے قرآن میں بہت ساری آیات میں، حدیث میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو جو اتباع کا حکم ملتا ہے، کس کا؟ اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم ہے وہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. یہ جو آیت انہوں نے پڑھی، اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ، من سے کون مراد ہے. یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ من سے کون مراد ہے. اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کیا سمجھا ہے، کیا یہاں من سے یہی مطلب لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی جو ہے اتباع کرو؟ نہیں. آپ تفسیری کتاب دیکھیں گے تو بہت سارے مفسرین نے یہاں من کا مطلب یہ مراد لیا ہے کہ اس سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. بہت سارے مفسرین آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا، جیسے مثال کے طور پر عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ اور بہت سارے مفسرین آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ قَالَ محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے. تو مفسرین کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہاں بھی اتباع جو سبیل کا، تو سبیل من، سبیل رسول، یعنی یہاں من سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں بھی جب تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، تو اس کو زبردستی آپ کسی عام آدمی کو یہاں پہ لے آنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی اور کی اتباع کرو، یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ اپنے نظام میں بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ کسی اور کی اتباع کرو، جبکہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع کی جائے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس میں صحابہ، یعنی بعض صحابہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، ایسے آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لو. تو اگر یہ مراد مان بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیا، تو بھائی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم دیا ہے تو یہاں پہ پھر 2 چیزیں اور نکلتی ہیں. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا حکم دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی اقوال کی اتباع کرو، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہے اتباع رسول کی، جو راستہ انہوں نے چنا ہے اس راستے کو تم بھی چنو. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کیا ہے؟ ایمان بالرسول، ایمان باللہ، ایمان برسول. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اگر وہ تفسیر مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کو مان رہے، تم بھی قرآن حدیث کو مانو. یعنی ان کے کس راستے کی اتباع کرنا ہے، ان کا جو اتباع والا راستہ، وہ خود اپنے آپ میں متبع ہیں، تو جیسے وہ متبع سے تم بھی متبع بن جاؤ. تو یہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق. تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقلید کی رائے پہ تھے؟ نہیں، ان کا راستہ تقلید کا نہیں تھا، ان کا راستہ اتباع کا تھا. تو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی اتباع کی ہے، ایسے تم بھی متبع بن جاؤ. تو اگر آپ مان بھی لیں کہ صحابی کے بارے میں بات ہے، تو صحابی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اقوال کی اتباع کر لیں، ان کے فتاوی کی اتباع کر لیں.
بلکہ وہ جس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں آپ بھی اسی صراط مستقیم کو پکڑ لو. یعنی اس راستے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو راستہ ان کا ہے وہی راستہ تم بھی چن لو. وہ راستہ کیا ہے؟ راستہ تقلید کا ہے. کیا وہ مقلد ہے کہ تم بھی مقلد بن جاؤ؟ وہ متبع ہیں، تم بھی متبع بن جاؤ. تو یہاں راستے کی اتباع مراد ہے کہ جس راستے کو انہوں نے پکڑا ہے وہ راستہ تم بھی پکڑ لو. یہاں یہ نہیں کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے، جو ان کے فتاویٰ ہیں، اقوال ہیں، ان کو پکڑ لو، بالکل نہیں، بلکہ صاف طور پر سبیل کا لفظ ہے. سبیل کا لفظ بہت ہی واضح، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، جو میری طرف متوجہ ہے، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس کے راستے کو آپ جو ہے اس کے راستے کی اتباع کرو. تو یہاں کیا ہے؟ راستے کی اتباع ہے، کسی کے اقوال، کسی کے فتاوی وغیرہ کی نہیں. اور پھر آگے یہ بھی نا، من اناب الیہ، یعنی جو میری طرف متوجہ کرتا ہے اس کی اتباع کرو. مطلب اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا کسی بھی معاملے میں، تو آپ اس کو بھی لے کے بیٹھے رہو گے؟ ہاں، بالکل نہیں. تو یہاں جو سبیل کا لفظ ہے وہ سبیل کی اتباع کرنے کی بات. اور دوسری بات یہ ہے، اگر تنزلاً یعنی آخری ان کی تمام ضد کو مانتے ہوئے، ہر طرح کی ہٹ دریمیوں کو مانتے ہوئے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ اس میں ابو بکر صدیق یا کسی صحابی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا مفسرین نے، تو اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کرو، اگر یہ جو کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں تقلید کا حکم ہے، تو اگر ہم مان لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم دیا ہے، تو بھائی تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ قرآن اگر حکم دے رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرو، تو آپ اس حکم کے خلاف کسی اور کو کہاں سے لے آئے؟ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب یہ حکم آیا، یعنی یہ حکم کب آیا؟ ہم یہ کریں کہ اگر ہم ضد ان کی مان لیں، یعنی کہ ضد مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کا حکم قرآن میں اترا ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ پھر یہ اس کو چھوڑ کے کسی اور امام کو کیسے تقلید کر سکتے ہیں؟ آپ تقلید کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. اور پھر یہیں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ مفہوم ہم مراد لیتے ہیں کہ تقلید کا حکم ہے، تو کیا پریکٹیکل اس آیت پہ عمل ہوا؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جسے وہ میلاد کے موقع پہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے کہ میلاد مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ ہے قرآن میں کہ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی رحمت اللہ عالمین ہے، تو ہم وہ خوشی منانے کا حکم، میلاد منانے کا حکم قرآن میں. تو بھائی اگر واقعی اس آیت میں تقلید کا حکم تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ مقلد تھے؟ کیا کسی نے آج تک کہا ہے کہ صحابہ نے تقلید کی ہے؟ صحابہ مقلد تھے؟ ہرگز نہیں. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. تو اگر اس میں تقلید کا حکم ہوتا تو مانو نہ کہو، اعلان کر دو کہ اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے سارے صحابہ مقلد ہو گئے تھے. اچھا، ایک اور پہلو سے آپ سوچو، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، رسول موجود ہے، امام الانبیاء کا وجود ہے، ابھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور قرآن میں یہ حکم آ رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم آئے گا. شرم کرنی چاہیے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرو مفتی صاحب، کیا خرافات جو ہے لوگوں کو سکھا رہے ہو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے جانے کے بعد نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حکم ہو رہا ہے. تو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم نہیں ہوا یہاں پہ، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اتباع کا راستہ چنا ہے، اللہ پر ایمان کی راہ چنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی راہ جو ہے چنی ہے، وہ مراد ہے. تو بالکل ویسے ہے نا جیسے سورہ فاتحہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو کچھ بیوقوف لوگ وہاں پہ بھی تقلید کی بات لے آتے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی تقلید کا حکم ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. کچھ لوگ یہاں بھی تقلید مراد لیتے ہیں. ذرا سوچئے کہ یہاں اگر تقلید مراد ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیا معاذ اللہ آپ کہیں گے کہ امام الانبیاء بھی مقلد ہیں؟ اللہ کے نبی دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ راستہ جن پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ تو نے انعام کیا ہے. تو اس کو پڑھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ تقلید کی بات ہے؟ یہاں تقلید کی بات نہیں ہے، یہاں صراط مستقیم کا جو راستہ ہے، جو صحیح راہ ہے، اس راہ کو اپنانے کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا. یہی بات یہاں پہ بھی ہے، یہی بات یہاں پہ بھی ہے
یہی مفہوم یہاں پہ بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف عنابت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اسی راہ کو تم بھی اپنا لو. یعنی ان کی راہ کیا ہے؟ اتباع کی راہ ہے. تمہاری راہ بھی اتباع کی راہ ہونی چاہیے. تو یہ جو باریک فرق ہے صراط، راستہ، اور کسی کے اقوال کو لے لینا، یہ تقلید ہے. اور کوئی کسی آدمی کی جو رائے ہے اس راستے کو اپنا لینا، یہ تقلید نہیں ہے. سمجھ رہے بھئی؟ آپ ایک عام سی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایک ہائی وے ہے جو کہیں آپ کو لے کے جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے، کہیں آپ کو جانا ہے. کوئی آپ سے کہے کہ بھئی فلاں آدمی اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، اس پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کا راستہ پکڑ لو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، وہ کہیں بھی جائے. مطلب ہوتا ہے یہ جس راہ پہ وہ چلا یہ سیدھا راستہ ہے، تم بھی اسی راستے پہ آ جاؤ. یہ تقلید کا حکم نہیں ہے میرے بھائی. مطلب ایک مثال پیش کی کہ دیکھو فلاں اس سیدھی راہ، ہاں مان لو کسی کو فلاں جگہ جانا تو ان لوگوں نے وہ ہائی وے پکڑا، تم بھی پکڑ لو. اس کا مطلب نہیں کہ ان کو فالو کرتے ہوئے جاؤ. ان کا مطلب ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ، تم بھی اسی راستے پہ چلو. اگر وہ آگے چل کے اتر بھی جائے نا تو تم کو نہیں اترنا، تمہیں وہ راستے کو فالو کرنا ہے، تمہیں اس راستے کو اپنانا ہے، نہ کہ راستے پہ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ جو کچھ کہیں جو کچھ کریں آپ جو ہے ان کو اپنا لو. تو یہ جو باریک فرق ہے نا، راہ اپنانا اور کسی شخص کی شخصی اقوال اپنانا، راستے پر چلنے والے کے اقوال کو اپنانا، دونوں میں فرق ہے. تو سورہ فاتحہ میں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ سیدھی راہ پر چلا، اور یہاں پہ بھی ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے پر چلا. تو یہاں تقلید کا دور دور تک نام و نشان نہیں. لفظ بھی کیا ہے؟ اتباع لفظ ہے نا. کیوں نہیں اتباع کا لفظ ہوگا جب صراط مستقیم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے، صراط مستقیم کو اپنانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو حقیقت میں اس آیت میں آپ من سے کسی کو بھی مراد لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیں، صحابہ کرام کو مراد لیں، یہاں اصل صراط مستقیم مراد ہے، سیدھا راستہ مراد ہے. وہ راستہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف لے جائے وہ مراد ہے. اس راستے پہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلنے والے تھے. اسی راستے پہ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلنے والے تھے. اسی راستے پہ تمام مومنین چلنے والے تھے. تو ہماری نظر میں اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خالص اتباع کی بات ہے، اتباع قرآن. اور جیسے دوسری جگہ قرآن کی اتباع کا حکم دیا، ایسے یہاں بھی قرآن ہی کی اتباع کا حکم ہے. یہاں آپ کسی کو بھی اس تفسیر من میں کسی کو بھی آپ لے لیں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیں، چاہے آپ صحابہ کرام کو مراد لیں، کسی کو بھی آپ مراد لیں، یہاں مقصد کیا ہے؟ سب اسی راستے پہ، انبیاء بھی اسی راستے پر چلے، صراط مستقیم، یعنی اللہ کی دین کی پیروی کرنا ہے. صحابہ بھی اسی راستے پر چلے ہیں، صالحین، شہداء، سب کا راستہ وہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. سب کا راستہ کیا ہے؟ سب کا راستہ اتباع کا ہے، اللہ کی وحی کی اتباع، اللہ کی دین کی اتباع. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آیت پیش کر کے مفتی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تم صرف ایک آیت پڑھتے ہو جس میں قرآن کی اتباع کا حکم ہے. یہاں قرآن نہیں کسی اور غیر قرآن کی یعنی کسی امتی کی تقلید کا حکم ہے، بالکل نہیں. اس آیت میں تقلید کا دور دور تک کوئی حکم نہیں ہے. اس آیت میں بلکہ کسی شخص کے اقوال کو ماننے کا بھی حکم نہیں ہے. اس آیت میں بلکہ کسی شخص کی تقلید کا بھی حکم نہیں ہے. اس آیت میں اگر حکم ہے تو سیدھی راہ کو اپنانے کا، کہ جن لوگوں نے سیدھی راہ اپنانی، جو ہدایت یافتہ ہے، ان کا جو راستہ ہے تم بھی وہی راستہ، یعنی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ جماعت کا راستہ ہے. تو اس راستے سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا دین ہے، قرآن اور حدیث ہے، یہی صراط مستقیم ہے. تو اس آیت میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، پھر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، اور پھر صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، یہ بھی لکھا ہے. کسی کو بھی آپ مراد لے لیں، اس سے مراد تقلید نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں تو کیا صحابہ کو کسی نے مقلد کہا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی بات مانیں گے وہ تقلید ہے؟ وہ تقلید ہو ہی نہیں سکتا اتباع. ایسے ہی صحابہ اس راستے پر چل رہے تھے تو اس راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا، صحابہ کی تقلید کا حکم نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کا حکم نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا تو کیا پریکٹیکل ہوا ہے؟ کیا صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقلید کی ہے؟ نہیں کی ہے. تو اگر مفتی صاحب کا مفہوم مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پہ عمل ہی نہیں ہوا، اس آیت پہ عمل نہیں ہوا. بھائی یہ آیت آج اتری ہے، یعنی ائمہ اربعہ، تقلید کا وجود کب ہوا؟ ائمہ اربعہ کے بعد ہوا. بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا. گرچہ ائمہ اربعہ پیدا ہو گئے، ائمہ اربعہ کے دور میں بھی اس طرح کی نحوست نہیں تھی تقلید کی جو بعد میں بنا لی گئی ہے. لیکن اگر بہت آپ پیچھے جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے دور سے تقلید کا شروع ہوا. تو کیا ائمہ اربعہ کے دور سے پہلے اس آیت پہ عمل نہیں ہوا؟ یعنی اس آیت میں جو حکم ہے، اس آیت میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا، بلکہ خود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने इस आयत पे अमल किया कि नहीं किया? हम तो कहते हैं अमल किया है। हम तो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का भी अमल है इस आयत पे। आप क्या कहते हो भैया? इस आयत पे अबू हनीफा रहमुल्लाह का अमल नहीं है? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह मुक़ल्लिद थे या मुत्तबे थे, या फैसला करो। अगर आप कहते हैं कि वो मुज्तहिद थे, वो मुक़ल्लिद नहीं थे, तो सवाल ये कि उन्होंने इस पर अमल क्यों नहीं किया? इस आयत पे, ये जो आयत है वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, ये जो आयत है, इस आयत पर अइम्मे अरबा ने अमल किया कि नहीं किया? हमारा तो ईमान है, हम तो मानते हैं कि अइम्मे अरबा ने भी अमल किया। भाई इसमें सिराते मुस्तकीम पर जो लोग गामज़न है, जिस रास्ते पर मोमिनीन, सालिहीन, शुहदा, अंबिया, जिसका जो रास्ता था अल्लाह के दीन की इत्तबा, उस रास्ते पर चलने की बात की गई। उस रास्ते पर अइम्मे अरबा भी चले हैं, उस रास्ते पर अंबिया अलैहिस्सलाम भी थे, उस रास्ते पर सहाबे कराम भी थे, उस रास्ते पर सारे नेक लोग थे, उस रास्ते पे सलफ थे, उस रास्ते पे अइम्मे अरबा थे। तो हम जो इसका मफहूम मुराद ले रहे हैं, उसमें तो अइम्मे अरबा भी इस आयत पे अमल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि इसमें तकलीद का हुक्म है, इसका मतलब ये है कि ये आयत नाजिल तो हुई है दौरे रसालत में, लेकिन इस आयत में अमल हुआ है अइम्मे अरबा की वलादत के बाद। यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब ये आयत नाजिल हुई, तो अइम्मे अरबा की वलादत से पहले इस आयत पे दुनिया में किसी ने अमल नहीं किया था। इस आयत पे ये मुफ्ती साहब बताएंगे कि मुफ्ती साहब लोगों की रहनुमाई करें, वो अमल करवा रहे हैं। उनके कहने से पहले या अइम्मे अरबा के कहने से पहले या तकलीद के वजूद से पहले दुनिया में किसी ने इस आयत पे अमल ही नहीं किया था। तो खुलासा ये कि इस आयत में तकलीद का हुक्म नहीं है, इत्तिबाही का हुक्म है। इस आयत में उस राह पर चलने का हुक्म है जो राह अंबिया अलैहिस्सलाम की है, जैसा कि बाद मुफस्सिरीन ने तफसीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, या सहाबे कराम का रास्ता है, जैसा कि बाद में मुफस्सिरीन ने तफसीर की है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद हैं। तो जो भी आप मान लें, असल जो मुराद है वो रास्ता मुराद है, सिरात मुस्तकीम मुराद है। अब चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद ले तो उनका भी रास्ता, अल्लाह के नबी का रास्ता भी सिरात मुस्तकीम, आप सहाबा को मुराद ले तो उनका रास्ता भी सिरात मुस्तकीम। तो ये सिर्फ इत्तिबा की बातें, यहाँ तकलीद का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। उम्मीद है कि ये बातें वाज़ेह हो गई होंगी उन लोगों के लिए जो इस तरह की बातें सुन के कन्फ्यूजन में मुबतला हो जाते हैं। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये थे शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह तक़लीद से मुतअल्लिक़ एक शुबहा जो आम तौर से लोगों के दिमाग में डाला जाता है और उनको बार बार इस तरह की जो है कुरानी दलाइल को सामने रख करके और जो है उनकी अजीब व गरीब तशरीहात करके लोगों के जहनों में डालने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शुबहे का शेख मोहतरम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके बातिल होने को वाज़ेह किया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाइयों और बहनों को फ़ायदा हुआ होगा। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।